بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ زمین کی اصلاح کریں، وہاں کے حالات ٹھیک کریں، ظلم ختم کریں، عدل کا ترازو قائم کریں اور زمین سے فساد کو ختم کریں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کے بعد کہ اللہ نے انبیاء کے ذریعے وہاں پر اصلاح کر دیا ہے، ٹھیک کر دیا ہے۔ تم معاملات کو خراب نہ کرو، گڑبڑ نہ کرو۔ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر زمین میں اصلاح کر دی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ فساد فی الارض یا الفساد فی الارض، یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ اس کو قرآن کریم نے 50 مرتبہ سے بھی زیادہ بیان فرمایا ہے، مختلف انداز میں، مختلف صیغوں میں، مختلف اسالیب میں۔ کبھی فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کبھی فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کبھی فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر۔ الغرض مختلف اندازوں میں 50 مرتبہ سے بھی زیادہ قرآن نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زمین میں فساد یا زمین میں فساد نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یہ جو قرآن نے بار بار کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے نظام کو خراب نہ کرو، تباہی اور بربادی والے اعمال نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، فتنوں اور شر انگیزیوں سے باز رہو، لوگوں کے حقوق نہ کھاؤ، اور تہذیب و تمدن کے جو اصول اللہ نے دیے ہیں ان کو چھوڑ کر وہ اصول اختیار نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں تیار نہیں کیے گئے۔ یہ معنی ہے زمین میں فساد نہ کرنے کا یا فساد برپا نہ کرنے کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اصطلاح کو جو میں نے الفساد فی الارض کے نام سے قرآن سے بیان کی ہے، اس کو 50 مرتبہ یا 50 آیتوں میں یا 50 جگہوں سے بھی زیادہ جگہ پہ استعمال کیا ہے۔ معزز سامعین، زمین میں فساد برپا کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ زمین میں فساد برپا کرنے کی کئی صورتیں ہیں، لیکن سب سے خطرناک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا چیلنج کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اس کی حقوق کسی اور کو دینا، اس کے ساتھ اس کے صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، یہ زمین میں سب سے بڑا فساد ہے جو ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لوگو اگر زمین پہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، وہ ٹکراتے، جھگڑتے، لڑتے، یہ کہتا ہے میں نے فلاں کو مارنا ہے، وہ کہتا نہیں میں نے زندہ کرنا ہے، کہتا میں نے رزق دینا ہے، کہتا میں نے نہیں دینا۔ اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین فساد و برپا میں ہو کر ہلاک ہو چکی ہوتی۔ اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ زمین پر صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہو، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا مد مقابل، کوئی اس کا وکیل، کوئی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ جو یہ کرے گا یا یہ کوشش کرے گا اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا، فساد تو وہ زمین میں سب سے بڑا فسادی ہوگا۔ اسی طرح فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو رسول بھیجے ان کو جھٹلانا، ان کی بات کو نہ ماننا، ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، ان کی تکذیب کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ نے رسول بھیجے، شریعتیں بھیجی، لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور انکار بھی ایسا کیا کہ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اندر سے مانتے ہیں، لیکن استکبار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، زمین میں فساد کرنے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ تو آپ کے بارے میں 40 سال تک یہ کہتے تھے بڑا امین ہے، بڑا اچھا ہے، بڑے اخلاق والا ہے، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، ان کی امانتیں آپ کے پاس ہوتی تھی، ان کے فیصلے آپ کیا کرتے تھے۔ لیکن یوں ہی آپ نے اس چیز کی طرف بلایا کہ اے لوگو زمین میں فساد نہیں کرو، اللہ کا شریک نہیں بناؤ، تو جنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے زمین میں فساد کرنے کی، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کی۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنی خواہشات پر عمل کرنا، اپنی مرضی کو چلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر تم لوگ اپنی خواہشات کے مطابق چلو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقوں کو چھوڑ دو گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا۔ زمین میں لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمینوں اور آسمانوں میں فساد برپا ہوگا۔ تو جو بندہ اپنی خواہشات مطابق چلنا چاہے، چلانا چاہے، اور اللہ کے نازل کردہ حکام کو رد کر دے، انکار کر دے، تو اس کا یہ عمل یا اس کا جو یہ طرز ہے، طرز عمل جو ہے، اس کو زمین پہ فساد کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اسی طرح فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے حرام کا مال جمع کرنا، ظلم سے، رشوت سے، ربا سے، سود سے، حقوق کھا کر لوگوں پہ ظلم کر کے، یہ بھی ایک فساد کی صورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ارے اپنے درمیان باطل سے حاصل کردہ اموال نہ کھاؤ، جو مال تم نے باطل اور حرام اور غلط راستوں سے جمع کیے ہیں وہ مال استعمال نہ کرو۔ اسی طرح زمین میں فساد کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قطع رحمی کرنا، آپس میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کے لیے فرمایا ہے اس کو توڑ دینا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا جو یہ کرتے ہیں وہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اسی طرح زمین میں فساد برپا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کرنا۔ یاد رکھیں بیت اللہ کو گرانا چھوٹا گناہ ہے اور کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔
میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے۔ آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے کعبہ تیری کتنی بڑی عظمت ہے، تیرا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن مومن کو ناحق قتل کرنا تمہیں گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون ناحق قتل کیا کرتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ فساد کرنے والوں میں تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اسی طرح نائب تول میں کمی کرنا، لوگوں کے حقوق کھا جانا، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، برابر ہے کہ وہ نجی املاک ہوں یا حکومت کی املاک ہوں، یہ بھی زمین میں فساد برپا کرنے کے مترادف ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اے نائب تول میں کمی نہیں کرو اور نہ ہی زمین میں فساد برپا کرو۔ تو یہ وہ چند صورتیں ہیں فساد برپا کرنے کی جو زمین میں کم از کم آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، جو زمین میں شائع ہیں، موجود ہیں۔ معزز سامعین، زمین میں فساد برپا کرنا ایک ایسی بری بیماری ہے، ایک ایسی بڑی بیماری ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے تمام معاملات کو احاطے میں لے رکھا ہے۔ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہمارا، کوئی کام ایسا نہیں جس میں کسی نہ کسی صورت میں فساد کا دخل ہو۔ برابر ہے کہ وہ ہمارے قوانین ہوں، برابر ہے کہ وہ ہماری معاشرت ہو، برابر ہے کہ ہماری معاشیات ہوں، برابر ہے ہمارے اخلاقیات، ہر چیز میں فساد نے احاطہ کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے، زمین میں فساد کا جو معاملہ ہے نا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے بھی پہلے کا معاملہ ہے۔ کتنا پرانا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میرا پروگرام ہے کہ زمین میں اپنا خلیفہ بھیجوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ نہ کرنا، کیوں؟ یہ جو نئی مخلوق آئے گی زمین میں فساد برپا کرے گی، یہ زمین میں قتل و غارت کرے گی۔ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ اظہار فرمایا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ جو نئی مخلوق آئے گی کیسی ہوگی؟ کیا پتہ یہ زمین میں فساد کریں، فساد برپا کریں، زمین میں ظلم کریں، خون ریزی کریں۔ اللہ نے فرمایا انا اعلم من اللہ، میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا فساد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد کرنے سے روکنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ زمین میں فساد ختم کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، آپ نے قوم میں منادہ کی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اے میری قوم زمین میں فساد نہ کرنا۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فرمایا کہ اے میری قوم ناپ تول میں کمی کر کے زمین میں فساد نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کُلُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، عیش کرو، لیکن زمین میں فساد نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اے قارون جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ ایسا کر، اور خبردار زمین میں فساد نہ کرنا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی طرز کا، طریقے کا میں آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ اور ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مشن ہی یہی تھا کہ زمین سے فساد کو ختم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے، ظلم و زیادتی کو مٹانا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ آپ زمین میں فساد ختم کرنے کے لیے آئے، برابر ہے کہ وہ عقیدے کا فساد ہو،
برابر ہے وہ معاملات کا فساد ہو، برابر ہے وہ اخلاقیات کا فساد ہو، برابر ہے وہ معاشرتی فساد ہو، برابر ہے معاشیات کا فساد ہو، آپ نے فساد کے ہر قسم کو، ہر طریقے کو، ہر نمونے کو، ہر قسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ اور میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فساد ختم کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ آپ کو شعب بنی طالب میں آپ کے ساتھ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ پر ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے صحابہ کو ہجرت کی طرف مجبور کر دیا گیا، حبشہ کی طرف، اور اس کے بعد آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا مدینہ کی طرف۔ سارا کچھ کیوں ہوا؟ کیا جرم تھا؟ جرم یہی تھا کہ بھائی زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں خرابی نہ کرو، ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اس زمانے میں زمین میں فساد سے کیا مراد تھا، یا کیا کیفیت تھی، یا کیا نمونہ تھا، اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب ہجرت کر کے حبشہ میں آئے تو انہوں نے یہ صورت نجاشی کے سامنے پیش فرمائی، فساد کی وہ صورت انہوں نے اس کے سامنے پیش فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ایھا الملک، اے نجاشی بادشاہ، انا کنا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہلیت کے لوگ تھے۔ جاہلیت سے مراد وہ زمانہ جو اسلام سے پہلے تھا، کوئی نبی نہیں تھا۔ ہم جاہلیت کے لوگ تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ناکل المیتہ، مردار کھایا کرتے تھے، نأتی الفواحش، زمین میں فواحش کا ارتکاب کیا کرتے تھے، نقطع الارحام، قطع رحمی کیا کرتے تھے، نسیء الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ غلط برا معاملہ کیا کرتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، اور جو ہم میں طاقتور ہوتا وہ ضعیف کو کھا جاتا، اسے برباد کر دیتا۔ ہم اسی کیفیت میں ہیں، اسی حالت میں تھے، یہ ہماری کیفیت تھی، یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول کو بھیجا جس کا ہم خاندان جانتے ہیں، نسب جانتے ہیں، پاکی جانتے ہیں، طہارت جانتے ہیں، عفت جانتے ہیں۔ اس رسول نے کیا کیا؟ اس رسول نے یہ دعویٰ کیا، یہ مطالبہ کیا، یہ کوشش کی کہ ہم نے اس فساد کو اصلاح میں بدلنا ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا، یہ فساد ختم کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں اصلاح جو ہے وہ معاشرے میں عام کرنی ہے۔ بس یہ دعویٰ ان کا تھا، یہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی، دشمن بن گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی پوجا کریں، کیا ہم اپنی مرضی نہ کریں، ہم جو مرضی چاہیں گے کریں گے۔ اس کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہمارے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ معزز سامعین، جو مذکورہ اعمال یا جرم حضرت جعفر نے بیان کیے ہیں نجاشی کے سامنے کہ ہم یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ہم میں یہ تھا، وہ تھا، بلا ایمان سے سوچ کے بتائیے ان میں کون سا عمل ہے جو آج کل ہم میں موجود نہیں ہے؟ ان میں کون سا جرم ہے، کون سا فساد ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ فساد میں، زندگی کا ہر شعبہ فساد میں یا فساد کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں یہ فساد برپا نہ ہو۔ لیکن معزز سامعین، ہم بھی عجیب قوم ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ ہم اپنے اس فساد، اپنے اس ظلم، اس خرابی کے اسباب اوروں میں تلاش کرتے ہیں، اوروں پہ ڈالتے ہیں۔ ہم اپنے اس فساد، اس جرم کے اسباب کو اوروں کو ذمہ کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو ٹھیک تھے، یہ فلاں نے کر دیا ہے، ہم تو ٹھیک تھے، یہ فلاں نے کر دیا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ یہود کی سازش ہے، یہ ہندوؤں کی سازش ہے۔ یعنی ہم اپنے اعمال کا سبب ان کو بناتے ہیں۔ بلا مجھے بتائیے، کیا یہ کرپشن،
کیا یہ سود کھانا، کیا یہ ظلم امریکہ کی سازش ہے؟ کیا یہ حرام خوری، کیا یہ ظلم، کیا یہ ناانصافی، کیا یہ یہود کی سازش ہے؟ کیا یہ بے ایمانی، ذخیرہ اندوزی اور غیر جائز نفع خوری، کیا یہ ہندو کی سازش ہے؟ ارے ہماری اپنی سازش ہے بابا، یہ ہماری اپنی سازش ہے، کسی اور کی سازش نہیں ہے۔ ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم اس میں مبتلا ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ ہماری اپنی سازش ہے۔ خرابی کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، خرابی کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، پھر جسم کمزور اور لاغر ہوتا ہے۔ ارے یہ سازشیں پہلے بھی ہو رہی تھی، تو نئی بات نہیں ہے، نبی کے زمانے میں بھی ہو رہی تھی، یہ سازشیں پرانے زمانے سے ہو رہی تھیں، لیکن دشمن کب کامیاب ہوا؟ دشمن تب کامیاب ہوا جب زمین میں فساد برپا کر دیا گیا۔ دشمن کب کامیاب ہوا؟ جب عدل فروخت ہو گیا۔ دشمن کب کامیاب ہوا؟ جب میں کمزور ہوا، جب آپ کمزور ہوئے۔ دشمن کب کامیاب ہوا؟ جب اس نے ہمارے معاشرے میں عصبیت، قومیت، لسانیت، پنجابیت، سندھیت، پختونیت، بلوچیت کا زہر اگیل دیا۔ دشمن کب کامیاب ہوا؟ جب اس نے ہمارے تاجروں سے ایمانداری لے کر بے ایمانی کا عادی بنا دیا۔ دشمن کب کامیاب ہوا؟ اس نے ہمارے نوجوانوں سے قرآن لے کر گٹار پکڑا دیا۔ دشمن کب کامیاب ہوا؟ جب ہمارے ہی لوگ اس کے اداکار بن گئے۔ یہ ہے اصل وجہ فساد کی جڑ کی اور فساد کے سبب کی۔ معزز سامعین، اب لوگ پوچھتے ہیں کیا بنے گا، ہمارے ملک کا کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ ہر بندہ پریشان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ آنے والے وقت کے بارے میں پریشان ہیں، بچوں کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں پریشان ہیں۔ کیا ہوگا، اب کیا کریں؟ میرے بھائیوں، میں مایوس نہیں کرنا چاہتا، مگر اللہ کی قسم دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ میں مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ ہمارے حالات، ہماری صورت، ہماری کیفیت بڑی نازک ہے۔ کائنات کا تیور ہمارے حق میں بدلا ہوا ہے۔ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، آسمان بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یقین جانیے، ہمارا مسئلہ صرف اقتصادی نہیں ہے۔ یقین جانیے، ہمارا مسئلہ صرف سیکورٹی کا نہیں ہے، امن کا نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فساد فی الارض، زمین میں فساد کے مرتکب ہو کر اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، زمین میں فساد کے مرتکب ہو کر اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اب اس کی مرضی، اللہ کی مرضی، اس کی مرضی حکومت کو استعمال کرے، اس کی مرضی سیلاب کو استعمال کرے، اس کی مرضی قحط کو استعمال کرے، اس کی مرضی مہنگائی کو استعمال کرے، اس کی مرضی یہود و نصارہ کو استعمال کرے، اس کی مرضی ہندو و سکھ کو استعمال کرے۔ جب تک تبدیلی نہیں کریں گے، تبدیلی نہیں ہوگی۔ جب تک اس فساد کو ختم نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے سامنے توبہ نہیں کریں گے، جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک اپنے ملک کے اصلاح کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تبدیل نہیں ہوگا۔ اور بقول اقبال رحمت اللہ علیہ، وطن کی فکر کر اے ناداں، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادی کے مشرے ہیں آسمانوں میں۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادی کے مشرے ہیں آسمانوں میں۔ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو ہم کر رہے ہیں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، ذرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں۔
ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर। ज़मीं पर तू हो और तेरी सदा आसमानों में। आगे ऐसा जुमला शेर कहा है कि डर लगता है, न समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों। पाकिस्तान उस ज़माने में नहीं था, हिंदुस्तान था, मैंने खुद तब्दील किया है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमर बिल-अदल वल-इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा वनहा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़य। अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु अला आलाइहि व नअमाइहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह इलाहुल अव्वलीन वल आखिरीन व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इह्तदा बिहदियिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अय्युहल मुस्लिम, यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा। इबादल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अरसल रुसुलहु व अंबियाअहु लियुस्लिहू फ़िल अर्ज़ व यमनअु अज़्ज़ुल्म वल इत्तिहाद व यमनअु मा यक़अ मिन अन्नास बाअदुहुम अला बाअद मिन अक्ल हुक़ूक़ अन्नास व गैरि ज़ालिक व अमरहुम बिअन युतahहिरुल अर्ज़ मिनल फ़साद वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा। ऐ ला तुफ़सिदू फ़ीहा بعد أن أصلحها الله تعالى ببعثة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. الفساد في الأرض يا عباد الله مصطلح قرآني ذكر في القرآن أكثر من 50 مرة بأساليب شتى، مثل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إن الله لا يحب المفسدين، ظهر الفساد في البر والبحر، إلى آخر ما هنالك من أساليب التي ذكرها القرآن الكريم فيه. لكن ما هو الفساد في الأرض يا عباد الله؟ الفساد ضد الصلاح، ومعناه الخلل والاضطراب والابتداع والخراب. وتعريفه الجامع المختصر هو خروج الشيء عما كان عليه من الاعتدال والسلامة، فكل قول أو عمل يبغضه الله تبارك وتعالى فهو من الفساد. إذن كل معصية صورة من صور الفساد. عباد الله، إن الفساد ظاهرة خطيرة تصيب المجتمعات والدول في المجالات أو في مختلف المجالات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وهو نوع من العلاقة يتم فيها انتهاك القيم والمثل والمعايير والقوانين. وقد يمارس بعض الناس الفساد ويقول إنه من المصلحين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فيا ترى ما أسباب هذا الفساد يا عباد الله؟ ما أسبابه أو ما أشكاله من أسباب الفساد يا عباد الله؟ اتباع الهوى. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أي إذا لم تقبح جماح شهواتك وغرائزك كالطمع والأنانية وحب التسلط على الغير ويضع حدا لنزواتك،
فإن نفسك هذا يسوق بك أو ترشدك أو تقودك إلى الفساد. كذلك من أسبابه سياسة الظالمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. كذلك من أسبابه الابتعاد عن الشريعة وعدم مراقبة الله تبارك وتعالى في أحكامه وأوامره ونواهيه. قال تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يعني إن أعرضوا عن شريعة الله تعالى وأحكامه وأوامره فإنهم لا يخفون على الله تبارك وتعالى، هو عليم بهم، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. كذلك من أسبابه يا عباد الله، بل من أقبح أسبابه ومن أقبح صوره ظلم الناس ومنعهم حقوقهم أو قتلهم أو الظلم عليهم، وهذا من أقبح أنواع الفساد. قال الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إخوة الإيمان، إن حكاية الفساد حكاية قديمة قبل خلق آدم. فإن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدم بين أو ذكر ذلك أمام الملائكة، فقال تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فماذا قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني هذا المخلوق الجديد من يدري يكون مفسدا في الأرض ويكون يفسد الدماء ويكون قائما بالتخريب والخراب. قال الله تعالى أو أنه تعالى أعلم بما يريد. إخوة الإيمان، إن الفساد عاقبته وخيمة أليمة، لهذا الله تبارك وتعالى حذرنا منه في كتابه وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وجاءت رسل الله تبارك وتعالى آمرة بالإصلاح ناهية عن الفساد. قال تعالى على لسان صالح عليه السلام، نبي الله صالح عليه السلام: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال على لسان شعيب عليه السلام: أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال على لسان موسى عليه السلام: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال على لسان قوم صالحين من قوم موسى عليه السلام عندما قالوا لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. أما رسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قضى حياته كلها محاربا للفساد بأنواعه وأشكاله وأسبابه صلى الله عليه وسلم، وتحمل في سبيل ذلك هو وأصحابه من الأذى والظلم ما لا يخفى على أحد. إخوة الإيمان، إن من صور الفساد الشرك بالله ونشر البدع والخرافات والمنافرات والفواحش والدعوة إليها والسحر وقتل الناس بغير حق وظلم الناس وأكل أموالهم إلى آخر ما هنالك من فهرس طويل. الله تبارك وتعالى حرم كل ذلك وقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. الحمد لله، أحمده كما أمر وأشكره على نعمائه وإعطائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان،
إن عاقبة المفسدين وخيمة وأليمة في الدنيا وكذلك في الآخرة. أما في الدنيا فقد قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والتاريخ القديم والحديث يزخر بقصص الطواغيت والظلمة المفسدين كيف كان عاقبتهم في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه لا نصيب لهم من رحمة الله ولا جنته. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ألا صلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم. وقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لنا عونا وعينا ومؤيدا وناصرا وحافظا. اللهم احفظنا من جميع أنواع الشرور ومن جميع أسبابه. اللهم اجعل بيننا المودة والرحمة والألفة. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم قر الأمن والاستقرار في بلادنا وفي بلاد الحرمين وفي جميع بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.